السلام علیکم جی۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا جوانوں کو بھی فالج کا مرض ہو سکتا ہے۔ آج ایک مریض آیا میرے پاس، کہتا ہے یار میرا نہیں کبھی خیال تھا کہ ایک جوان بندے کو بھی فالج ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ سیدھی طرح چل نہیں پا رہا تھا۔ تو ہم لوگ نیورولوجی میں یہ کہتے ہیں کہ اگر 100% لوگوں کو فالج کا مرض ہوا ہے تو اس میں 10 سے 15 جو ہیں وہ جوان ہوں گے، اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں فالج کا مرض جو ہے جوانوں میں وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی جو کامن وجوہات ہیں جو ایزیلی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ سگریٹ اور شراب کا استعمال۔ ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں، شراب بھی اور سگریٹ بھی، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر موٹاپا، ہر اس بندے کی جس کی بیلی جو ہے، جس کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ غلط کر رہا ہے، نہ وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ پیٹ بھر کے اس سے بھی زیادہ کھا رہا ہے اور بار بار کھا رہا ہے، اور جو ہماری خوراک کی کوالٹی ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ وہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جوانوں میں جو ہے وہ فالج کا مرض کافی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جیسے دل میں سوراخ ہونا، کچھ خاندانی مرض ہونا، وہ تو اس کے علاوہ ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں یہ بات کافی زیادہ آئی ہے کہ سگریٹ، شراب کا استعمال، ورزش کا نہ کرنا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انتہائی اہم ہے وہ ہے سٹریس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے اگر 10 سال سے ورسز اب اگر ہم دیکھیں تو جوانوں میں جو پریشانی، جو سٹریس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ایسی دوائیاں جو ممنوع ہیں ان کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چند ایک رسک فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے جو فالج کا مرض ہے وہ جوانوں میں کافی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میرا ایک ہی مقصد ہے صرف کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہے۔ ہمیشہ سے احتیاط کریں، اپنی لائف سٹائل ایسے کریں کہ خدا کے لیے یہ دیکھیں کہ اگر ایک جوان بندہ ہے وہ اپنا روز کا کام نہیں کر سکتا، جیسے کھانا کھانا، باتھ روم جانا، باتھ روم یوز کرنا، چل کے باہر جانا، تو اس کی کیا کوالٹی آف لائف ہوگی۔ اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سگریٹ، شراب، ان سب کا استعمال، ممنوع ادویات کا استعمال، روزانہ ایکسرسائز کرنا۔ اگر دیکھیں، اور ایک چیز اور جو ہے، ہم یہ کبھی نہیں مانتے کہ سٹریس ہے، مجھے سٹریس ہے، میں نے جی بہادر ہی لگنا ہے۔ یار اگر سٹریس ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ اس کا علاج کروائیں گے تو آپ کو اپنی زندگی کی کوالٹی آف لائف محسوس ہوگی۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں یار جب میری کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہوگی۔ ایک تو اس بات کو مانیں کہ اگر آپ کو سٹریس ہے، اور دوسرا اس کا پراپر علاج کرائیں۔ جو کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے نا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یار زندگی میری ہے، لوگوں کی نہیں ہے۔ اگر میں کل سٹریس کی وجہ سے یا سموکنگ کی وجہ سے میں چل نہیں پا رہا، میں باتھ روم نہیں یوز کر رہا، یا میں نماز نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کی کیا فائدہ پھر اس کا۔ تو اس بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کو خود تبدیل کریں۔ اور میرا ہمیشہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سوچیں کہ یار کیسے ہم نے اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہے، کیسے میں سموکنگ کو، الکوہل کو، جو دوسری اس طرح کی ادویات ہیں جو میری لیے نقصان دہ ہیں۔ اور ایک جوان مجھے کہہ رہا تھا کہ جی ٹو لک کول، میں کول لگنے کے لیے جی میں نے سگریٹ شروع کیا، پھر اس کے بعد سگریٹ سے بڑھتا بڑھتا میں آگے مختلف ادویات پہ، اور پھر اب کوکین اور ہیروئن پہ چلا گیا۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں، اپنا ابھی سے لائف سٹائل چینج کریں۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جوانی میں آپ کو فالج نہیں ہو سکتا تو آپ 100% غلط ہیں۔ ہم مریض دیکھتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پہ ہاسپٹل میں مریض دیکھتے ہیں۔ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ جا کے دیکھیں ہاسپٹل میں، آپ کو تب آئیڈیا ہوگا کہ ہاں جی جوان ہیں اور وہ بیچارے کتنے اپاج ہو چکے ہیں اس فالج کے مرض کے۔ اس بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ پھر یہی کہوں گا کہ سوچئے، اور احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہے۔